پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم دین سیکھتے رہنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو وہ اہل علم سے پوچھو، علماء سے سوال کرو۔ سوال کرنا یہ علم کی چابی ہے۔ سوال کرنے سے لا علمی، جہالت یہ دور ہوتی ہے۔ سوال کرنے سے نہ صرف خود کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ جتنے بھی سننے والے افراد ہوتے ہیں ان تمام کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دوست بنائے، اور جو کچھ شرعی مسائل ہیں، بالخصوص اپنی زندگی کے اندر جو معاملات ہیں، ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، اس طرف بڑھتے ہیں۔ ایک شخص ایک مقام پر رہتا ہے عارضی طور پہ، ایک کام کے حوالے سے آیا ہوا ہے یا ویسے عارضی طور پہ رہتا ہے، وہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا جنازہ دوسری جگہ لے کے جانا ہے، اور جہاں وہ عارضی طور پر ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، اور جہاں اس کی پکی رہائش ہے، مستقل رہائشی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جنازہ یہاں پڑھیں گے، تو کیا دونوں مقام پر جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہ کافی لوگ اس طرح کے مسائل، اور بالخصوص جو اپنے علاقوں سے علاوہ کسی اور جگہ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، وہاں بھی ان کے دوست احباب اور یہ سب چیزیں، تو یہ عموماً سوال یہ آتا ہے۔ اچھا، بیرون ملک کے اعتبار سے بھی ہو تو بھی یہ کنڈیشن، اور اسی طرح کراچی میں ہے اور میت پنجاب جا رہی ہے، کہیں اور جانا ہے، تو وہاں بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنفی کے اندر تکرار نماز جنازہ جائز نہیں ہے، جبکہ پہلا جنازہ میت کے ولی نے پڑھ لیا ہو یا اس کی اجازت سے پڑھا دیا گیا ہو، تو اب ایسی صورت کے اندر دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کی حل یہ ہے کہ جہاں پہلا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہاں میت کا کوئی بھی ولی شریک نہ ہو، اور نہ ہی وہاں جنازہ وہ قائم کرنے کی اجازت دے، جنازہ پڑھنے کی اجازت دے۔ لوگ اپنے طور پر جو ہے وہ پڑھ لیں، تو ان کا پڑھنا جو ہے وہ کوئی منع بھی نہیں ہے، ثواب کا کام ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ولی سے مراد جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے جو ہے وہ اس کے ولی ہیں۔ اب کوئی ایک بھی بیٹا اگر پڑھ لے گا، یا کسی بھی ایک بیٹے نے فون پہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے سر ہماری طرف سے اجازت ہے آپ پڑھ لیں، تو اب ایسی صورت میں یہ جنازہ دوبارہ جب اس کے آبائی گھر کے پاس پہنچتا ہے یا کہیں بھی دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اس سے جو ہے وہ پوچھا نہیں، یا پوچھا اور اس نے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا، اجازت نہیں دی، اور پھر جو ہے وہ وہاں کے لوگوں نے پڑھ لیا، تو ایسی صورت کے اندر اب جب وہ میت دوبارہ میت جو ہے وہ پہنچتی ہے آبائی گھر میں، اور وہاں پر جو ہے وہ اولیاء جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ایسے وقت کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر ولی کی اجازت سے پہلا جنازہ ہو گیا، یا پہلا نہیں، مثال کے طور پہ کسی کے 3 جنازے جو ہے وہ ہوئے، اس میں دوسرا جنازہ جو ہے وہ ولی کی اجازت سے ہو گیا، یا اس میں کوئی بھی ولی شریک ہو گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر مزید آگے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کتنا ایک مشکل معاملہ نہیں ہوگا؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے طور پہ کسی نے پڑھ لیا ولی کی اجازت کے بغیر ہی، تو اب جیسے کراچی میں ہیں کچھ لوگ، یہاں بھی ان کے
ولی بھی ہیں مطلب جن کو جنازے کا حق حاصل ہے، تو ظاہر میت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جنازہ بھی پڑھیں گے، چلیں وہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے نہیں پڑھی، تو یعنی اس پہ عمل درآمد کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں اولاً تو یہی کہ شرعی اعتبار سے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا۔ یقیناً آپ ثواب کی نیت سے جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اچھا ہے کہ جو ہے وہ یہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ جنازے میں شریک ہو جائیں، مرحوم سے ان کا بھی ایک تعلق تھا، ایک قلبی لگاؤ تھا، تو مگر اس کے لیے طریقہ کار یہی اختیار کرنا ہوگا کہ ولی جو ہے وہ جب مسئلہ اس کو معلوم ہوگا تو وہ کہہ دے گا کہ بھئی میری جانب سے اجازت نہیں ہے، جبکہ وہ اس سے پوچھنے آتے ہیں، پوچھنے نہیں آتے تو وہ کہہ دے انہیں کہ بھئی نہ میری طرف سے اجازت ہے، نہ جو ہے وہ میں اس کے اندر شریک ہو رہا ہوں۔ اب وہ بچے یا وہ اولیاء کہ جنہوں نے بعد میں پڑھنا ہے، اب اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی میں تو ابھی جا ہی نہیں سکتا وہاں پہ میت کے ساتھ، تو میں یہاں پڑھ لیتا ہوں، تو اب اگر وہ ولی پھر روانہ کر دیتے، ہاں پھر روانہ، اب اگر وہ ولی ہے اور اس نے پڑھ لیا تو پھر آگے جنازہ نہیں ہو سکے گا، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر 2 دفعہ کر لیں گے تو اس میں بعض یہ کہتے ہیں 2 دفعہ ہوا ہے تو کیا ہو گیا اس میں، مطلب دعا ہی ہے، جنازہ ہے؟ جنازہ چونکہ جو ہے وہ ایک نارمل دعا سے ہٹ کر ہے، ویسے تو آپ دعا اور ایصال ثواب جتنا چاہے جو ہے وہ مرحوم کو کرتے رہے، لیکن یہ ایک مخصوص جو ہے وہ انداز دعا ہے جو کہ احادیث طیبہ سے جو ہے وہ جس کا حکم دیا گیا، لہٰذا وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق اور شرعی احکام کے مطابق ہی ادا کی جائے گی۔ تو دوسری مرتبہ پڑھنا جبکہ پہلی مرتبہ ولی یا اس کی پڑھ چکا ہو یا اس کی اجازت سے پڑھ لیا گیا ہو وہ جائز نہیں ہے، پڑھنے والے گناہ گار ہوں گے، پڑھنے والے گناہ گار ہوں گے جو مطلب دوسری مرتبہ یہ۔ جی ناظرین کرام، میت کے ولی اولیاء جو یہ جنازے کے مسائل کے اندر اس طرح کی کلمات بولے جاتے ہیں، تو ان میں یہ کہ جن کو جو ان کا قریبی رشتہ دار ہے اور جس کا حق بنتا ہے کہ یہ اگر کسی اور نے پڑھ بھی لیا تو یہ اب اس کا جنازہ وہ پڑھ سکے، یعنی دوبارہ پڑھ سکے، تو اب ان اولیاء میں سے یعنی وہ قریبی رشتہ داروں میں سے اب چاہے کسی ایک نے بھی پڑھ لیا تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ بقیہ کو بھی اس کی اجازت ملے گی۔ ایسا یہ کہ 2-3 وہاں رہتے ہیں پنجاب میں اور 2-4 یا ایک ہی فرد یہاں رہتے ہیں بالفرد، اب ایک نہیں پڑھ لیا تو ختم وہ بھی جو ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھے۔ جیسے بھائی ہیں مرحوم کے بیٹے ہیں، 4-5 بیٹے ہیں، اب ان میں سے ایک جو ہے وہ باپ کے ساتھ جو ہے مثال کے طور پہ تھا یا وہ میت ریسیو کرنے آیا تھا، اب اس نے اگر یہاں پڑھ لیا تو اب بقیہ بیٹے جو ہے وہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مسئلہ بعض اوقات وہاں پہ بھی درپیش ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جن کے نوجوان وہ کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو وہ چاہے سیکورٹی ادارے ہوں کوئی بھی ایسے ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کے معاملات وہ حادثات میں یا کسی طرح بھی جو ان کی ڈیتھ ہوتی تو وہ ایک سرکاری سطح پہ بھی جنازے کے اہتمام یا ان کے ادارے سطح پہ جنازے کا اہتمام ہوتا ہے اور اس کے بعد میت ان کے سپرد کر دی جاتی۔ اچھا اس میں بھی بکثرت لوگ جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ چونکہ جب وہ میت تیار کرتے ہیں یہاں پہ جنازہ وغیرہ یہ، تو ان کے بھائی ان کے والد وہ ہوتے ہیں تو ان کو وہ بلا لیتے ہیں، جی تو وہاں پہ بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ یعنی ادھر بھی شریک اور ادھر بھی جی، جب وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ولی کوئی بھی شریک ہو گیا تو اب دوسری مرتبہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کہ ایصال ثواب دعا وہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، میت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب جب کہ جنازہ ایک مرتبہ ادا ہو گیا اس طرح کہ ولی کی اجازت سے ہوا یا ولی نے شرکت کر لی، تو اب فوری طور پہ جو ہے وہ تدفین کا عمل جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جتنا چاہیں آپ دعائیں کرتے رہیں، آپ جو ہے وہ ایصال ثواب مرحوم کو کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کا اسے فائدہ ہی پہنچے گا۔ ٹھیک ہے۔ اجتماعی طور پر پھر وہاں پہ جیسے بھی پہنچتے ہیں تو آپ ایصال ثواب کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی کوئی برا نہیں منانا چاہیے، ان کو بھی شرعی مسئلہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہو چکا ہے تو اب ہمارا کوئی ناحق بنتا ہے، اور ایک شرعی مسئلے کے طور پر بھی ہم اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو اب تدفین میں شامل ہو جائیں اور تدفین کریں، اور وہاں پر ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے یعنی دعا بھی آپ کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ مرحوم کو پہنچے گا۔ بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں اور خدا نہ خواستہ جماعت دار اور میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو کیا میں چھوڑ کے جا سکتا ہوں یا جب نماز مکمل ہوگی تو تب میں جاؤں گا؟ ٹھیک ہے جی۔
جب وضو کسی شخص کا جو ہے وہ نماز کے اندر ٹوٹ جائے اور وہ باجماعت نماز ادا کر رہا ہے، اگرچہ وہ پہلی صف کے اندر ہی موجود ہو اور پیچھے کئی صفیں ہوں، تو اسے نکلنے کی جو ہے وہ اجازت ہے، بلکہ وہ نکلے گا ہی۔ تو ایسی صورت کے اندر اب وہ صف کے اندر کھڑا رہے گا تو قطع صف آئے گا، کیونکہ یہ بے نمازی ہے اور دو افراد جو ہے وہ نمازی اس کے ارد گرد جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو یوں قطع صف لازم آئے گا، یعنی صف کو کاٹنا لازم آئے گا۔ تو لہٰذا ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے، اور احادیث مبارکہ کی تعلیم یہی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی جانب جو ہے وہ چلے جائے۔ جس جگہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ پیچھے کی جانب جا سکتا ہے، اور اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں یہاں سے جانے میں لوگوں کو آزمائش ہوگی تو وہ چل کر جو ہے وہ آگے کنارے کی جانب سے بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو اس کو ہاتھ رکھنے کی تعلیم دی گئی، اس کے اندر بھی ایک پردے کا جو ہے وہ ذہن ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جناب جو ہے وہ نکسیر جو ہے وہ پھوٹ گئی ہے، خون ناک سے نکل رہا ہے، اس لیے یہ شخص جو ہے وہ جا رہا ہے، یا اس جو تعلیمات دے دی گئی اب اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو جا رہا ہے اس کا مطلب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو راستہ دینا چاہیے۔ تو یوں لوگ جو ہے وہ راستہ دیں اور وہ شخص جو ہے وہ جائے اور وضو کر کے آ کے پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنی نماز پڑھ لے۔ پیچھے جا رہا ہے تو جب بھی وضو کرنے کے لیے یہ جا رہا ہے تو اب پیچھے والے بھی اگر تھوڑے سے اس کو گنجائش کر کے راستہ دیتے ہیں جانے کی، انہیں بھی جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ دینا چاہیے، آپس میں تھوڑا سا جو ہے وہ سے دب جاتے ہیں، سرک جاتے ہیں، تاکہ اسے جو ہے وہ راستہ مل جائے اور وہ آسان انداز میں پیچھے کی جانب نکل سکے۔ کچھ لوگ یہ غلط فہمی سمجھتے ہیں کہ بائیں طرف ہی جانا ہے، اور وضو ٹوٹے تو پھر وہ بائیں طرف ہی جانے کے لیے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ادھر ہم نے جانا ہے، حالانکہ دائیں طرف بہت آسانی سے جگہ موجود ہے اور وہ وہاں سے بھی اگر نکل سکتے ہیں، لیکن ایک ذہن میں بیٹھا ہوا کہ بائیں جانب جانا ہے۔ کفیل صاحب میرے ساتھ ایک دفعہ میں نماز پڑھا رہا ہوں تو پہلی صف میں ایک آدمی تھا، تو اس نے ہو گیا ہوگا اس کے ساتھ کچھ ایسا عارضہ، تو وہ دائیں جانب بالکل کونے پہ تھے اور تھے بھی پہلی صف میں، اور پہلی صف سے آگے تو امام ہی اور کوئی نہیں۔ اچھا، اب ان کے ساتھ کچھ عارضہ ہوا تو وہ دائیں جانب سے نکلے۔ اب ذرا میری کیفیت، یار میں نماز پڑھا رہا ہوں اور ایک ظاہر بندہ نیچے بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کوئی آنے والے کی تو ہوتی ہے نا گندہ، میں نے یہ بندہ آ رہا ہے پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ آتا بس میرے قریب آیا، میں نے کہا یا اللہ خیر یہ کیا ہے، اس کو یہ نماز کے اندر ہی آنی ہے، اگلے کی بھی نماز کتنی ڈسٹرب کر دی۔ اب وہ میرے پاس ہے، میں یہاں کھڑا ہوں نا، تو یہاں سے وہ گزر گیا، اچھا بھی چلو گزر گیا، چلا گیا۔ اب وہ پورا کرتے کرتے کم از کم 60 نمازی کھڑے ہوئے صف کے اندر، یہ سب کو وہ کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکل کر پھر اب وہ کسی نمازی نہیں ان کو بعد میں وہی آپ نے یہ کیا کیا یار نماز کے اندر، ایک تو ایک دو کے تو چشموں پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے، صحیح ہے، دوسرا اب ساری نماز میں تو سمجھے شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ان کو یا کوئی، لیکن کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں تھا یا کوئی ایسا نہیں تھا۔ بولے میں نے مسئلہ سنا ہے وضو ٹوٹ جائے تو بائیں جانب جانا ہوتا ہے، میں نے کہیں سے سنا ہوا ہے، پتہ نہیں اب کہاں سے انہوں نے اس طرح سن لیا اور اسی کو ہی انہوں نے ذہن میں رکھا، اور وہ بائیں جانب جا کر اور پھر وہاں سے دوسری طرف۔ لیکن بہرحال بڑی عجیب کیفیت ہے، بالخصوص پہلی صف میں کوئی ایسا چلتا ہو، بچہ بھی آ جائے تو بھی وہ سب کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی نہیں ہے، آپ کو آسانی دائیں جانب ہے تو دائیں جانب، بائیں جانب ہے تو بائیں جانب، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے عام طور پر کوئی دائیں اور بائیں جانب گیٹ تو ہوتے نہیں ہیں اس طرح، اگر آپ پہلی صف میں ہی کھڑے ہوئے ہیں تو ذرا آپ پیچھے ہی آئیں گے، پھر آپ صفوں میں پیچھے آتے جائیں گے، اپنا آرام سے آپ آتے جائیں۔ اس دوران آپ کسی نمازی کے آگے آتے ہیں، کسی نمازی کے ادھر ادھر جاتے ہیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، نمازی بھی آپ کو تھوڑا سا سپیس دیں اور وہ آپ کو پیچھے جانے کے لیے جو ہے وہ جگہ دے دیں تاکہ آپ جاتے رہیں۔ شرم سے بیٹھے رہنا یہ بھی جائز نہیں، وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ اب بیٹھے رہیں، اور بہت ہی زیادہ خطرناک مسئلہ تو ان کے لیے جو معاذ اللہ پھر ارکان نماز بھی ادا کرتے رہتے، یعنی ایک ہے بے وضو اور پھر ارکان نماز میں بھی۔ اچھا، قطع صف تو ان کا کفیل صاحب ایسے ہی ہو گیا جی، قطع صف تو یہ نماز میں نہیں اور صف کے اندر شامل ہو گئے، تو یہ کئی طرح کے مسائل ہیں، ان کو خیال رکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اچھا، وضو کر کے آئیں گے تو اسی جماعت میں شامل ہوں گے یا نہیں پڑھنی، کیا ہوگا؟ اب وضو کر کے واپس جو ہے وہ آئے ہیں تو دیکھیں دو صورتیں ہیں، ایک کہلاتی ہے بنا، کہ آپ کی جہاں سے نماز ٹوٹی ہے وہیں سے آپ جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں، اس کی اپنی جو ہے وہ شرائط ہیں، 13 شرائط علماء نے بیان کی ہیں، مگر عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے، انہیں معلومات بھی نہیں ہوتی،
لوگ عموماً نماز توڑ ہی دیتے ہیں. نماز توڑنے کے بعد اب جب وہ دوبارہ آیا ہے اور وہی جماعت چل رہی ہے تو اب جس رکعت میں شامل ہوگا اس کے بعد سے جو ہے وہ اپنی نماز پڑھے گا, اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد شروع کی جتنی رکعتیں اس کی چھوٹ گئیں, جس میں شامل تھا وہ بھی اور جو اس کے بعد بھی چھوٹی, وہ سب جو ہے وہ بطور مسبوق جو ہے وہ ان نمازوں کو ادا کرے گا. ٹھیک ہے جی, مزید سوال. میرا نام مزمل رفیق ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جمعے کی نماز میں خطبے میں نہیں شامل ہوتے اور بالکل عین وقت پر آ کر فرض ادا کر کے چلے جاتے ہیں, تو کیا اس سے جمعے کی نماز ہو جائے گی یا اس کا ثواب اتنا ہمیں ملے گا؟ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جمعہ نہیں ہوتا یا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ہونا چاہیے. جی مزید سوال. میرا نام اسرار احمد ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں نماز وتر میں جب اگر کوئی بندہ دعائے قنوت پڑھنا تیسری رکعت میں بھول جائے, وہ نماز سجدہ سہو کرنے سے وتر نماز ہو جاتی ہے یا اس کے لیے جو ہے نا دوبارہ نماز کا ادا کرنا لازم ہے؟ مزید سوال. میرا نام اسرار احمد ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے دکانداری کے لحاظ سے, کاروبار کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ مارکیٹ کے بندے باہر کے کسٹمروں کو لے کر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی چیز سیل کریں اور اس میں کچھ منافع ہم دکاندار ان کو بھی دیں جو بندہ کسٹمر کو لے کر آتا ہے, تو کیا یہ ان کے لیے جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو اس میں ہمیں کس طریقے سے ان کو رہنمائی آپ کریں کہ کس طریقے سے ہم ان کو بینیفٹ بھی دیں اور ہمارا بھی بینیفٹ ہو جائے. پہلا سوال جو مزمل کا چلا تھا کہ اگر خطبہ نہیں سنا تو جمعہ ہو جائے گا ان کا؟ جمعہ تو ادا ہو جائے گا, خطبہ جو ہے وہ قیام جمعہ کے لیے جو ہے وہ شرط ہے, لیکن جو نمازی ہے اس کے لیے جو ہے وہ خطبہ سننا شرط نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اگرچہ جمعہ ادا ہو جائے گا لیکن ایک بہت بڑے ثواب سے محرومی, اور یہ کہ جب خطبے کے اندر خطبہ جب شروع ہونے لگتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ اپنے صحائف رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں جس کے اندر وہ آنے والے نمازیوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے گویا اس رجسٹر میں جو ہے وہ آپ کی حاضری سے جو ہے وہ محرومی ہے, تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. خطبہ جمعہ جو ہے وہ سننا چاہیے اور خطبہ جمعہ سے پہلے ہی جو ہے وہ مسجد میں آ جانا چاہیے تاکہ اولاً سنت قبلیہ پڑھ لی جائے اور پھر اس کے بعد اول تا آخر جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سنا جائے اور پھر بقیہ نماز میں شریک ہوا جائے. عشاء کے وتر میں دعائے قنوت بھول گئے تھے اور رکوع میں چلے گئے. جی, دعائے قنوت کوئی شخص بھول کر رکوع میں چلا گیا تو اب ایسی صورت میں واپس پلٹ آنا اسے جائز نہیں ہے. اب آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ تیسرا ہمارے بھائی جو پوچھ رہے ہیں کہ کسٹمر لے کر آتے ہیں. جی, کسٹمر لانے پر جو کمیشن کا جو طریقہ کار جو ہے وہ عمومی طور پر ہمارے ہاں رائج ہے. اس کی چند صورتیں جو ہے وہ مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بروکر ہوتے ہیں, کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں, مارکیٹ کو بھی جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ ان کا کام بھی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر ان کا مارکیٹ والوں کی طرف سے انہیں بھی ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کسٹمر لائیں گے تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے. تو ایسی صورت کے اندر کمیشن جو ہے وہ لینا دینا جائز ہے, مگر یہاں یہ ضروری ہے کہ جو کمیشن ہوگا وہ عرف سے ہٹ کر نہیں ہوگا. اگر عرف میں مثال کے طور پہ 1% ہے تو آپ 1.25% بھی اسے کمیشن نہیں دے سکتے. کم تو دے سکتے ہیں, 1 کے بجائے آپ آدھے پر تو اس سے راضی کر سکتے ہیں, مگر وہ پہلے راضی کرنا ہوگا آپ کو. یہ کہہ دینا کہ بھئی کچھ بھی دے دیجئے گا, ہمارا بھی کچھ رکھ لیجئے گا, یہ درست نہیں ہے. جو عرف کے مطابق کمیشن اس فیلڈ کے اندر اس انڈسٹری میں چل رہا ہوگا وہ اس کا جو ہے وہ حقدار ہوگا. اگر وہ معلوم نہیں ہے تو پہلے جو ہے وہ آپ کو بیان کرنا ہوگا, طے کرنا جو ہے وہ ہوگا. اور یہ بھی اس وقت جب کہ واقعی وہ کسٹمر کو لے کر آئے, لا کر وہ آپ کے ساتھ سودا کروائے اس چیز کا. ایک یہ ہے کہ بس صرف میں جو ہے وہ فون کر دیتا ہوں کہ بھئی میں نے جو ہے وہ ایک کسٹمر کو آپ کی دکان پر بھیجا ہے. کسٹمر آیا, اس نے کہا فلاں چیز چاہیے, میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے, یہاں سے چھوڑ کے چوتھی دکان پر چلے جائیں, وہاں سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی, میرا نام لے دیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو سستے داموں میں دے دے گا. اور یہ یہاں سے فون کر کے اس کے دام میں اپنا نفع رکھنے کا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کمیشن جو ہے وہ لینا دینا جائز نہیں ہے کہ یہ آپ نے در حقیقت اس کو صرف مشورہ دیا ہے, آپ نے اس کے لیے کوئی محنت یا کوئی کام نہیں کیا. کس کے لیے؟ نہ مالک کے لیے کیا, نہ اس شخص کے لیے کیا, کسی کے لیے بھی کوئی کام جو ہے وہ نہیں کیا. تو لہٰذا اس طرح کا کمیشن لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے,
باہر سے کسٹمر پکڑ کے لے کر آتا ہے، لا کے یہاں پر اس سے ڈیل کرواتا ہے، کسٹمر کو قائل کرتا ہے، کچھ جو ہے وہ دکاندار کو جو ہے وہ قائل کرتا ہے اور ان کی ڈیل جو ہے وہ آپس میں کرواتا ہے. یہ ایک محنت والا کام ہے. اس محنت کا عرف کے مطابق کمیشن دیا جا سکتا ہے، مگر اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی کے بھی معاملے کے اندر ایسے بروکر کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ کام جائز ہونا چاہیے، اس میں ناجائز چیز نہ ہو. مثال کے طور پہ ایگریمنٹ ہے، اس میں ناجائز شرط ہے یا سودی ایگریمنٹ ہے، تو اب ایز اے بروکر جو ہے وہ سود کی گناہ کے اندر بھی جو ہے وہ انوالو جو ہے وہ ہو رہے ہیں، تو اس کا آپ کو الگ، آپ بھی گناہ گار ہوں گے اس کے. پھر یہ کہ اس کے اندر دھوکہ دہی نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ چیٹنگ نہ ہو. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری. ٹھیک ہے. اور یہ بھی جو آپ نے بتایا کہ جہاں باقاعدہ کمیشن کا اس طرح کے کاروبار یا ایجنٹ وغیرہ کرتے ہوں، جیسے ہمارے عام طور پہ پراپرٹی ہے، رینٹ پہ دلوانی ہے، لینی ہے، بکوانا ہے، تو یہ کام تو ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن نارمل دکانداروں پہ ایسا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی ان کا آپس میں یہی طے ہو گیا ہوتا ہے کہ آپ نے میرے پاس بھیجا تو میں نے آپ کا حصہ رکھنا ہے، جی، اور میں نے آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے میرا. یا یہ نہ بھی ہو تو ان کا انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ دکان والا بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب یہ چیز اس کو 1000 روپے یا 500 مہنگی دینی ہے تاکہ اس کا حصہ پراپر رکھ لیا جائے. تو اس اعتبار سے یہ کہ فقط میں کسٹمر کو کہوں کہ بھئی فلاں دکان سے جا کر جو ہے وہ آپ خرید لیں یہ چیز، اس بنیاد کے اوپر میرا جو ہے وہ کمیشن لینا یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں. اور تہجد کے نفل کتنے پڑھے جائیں گے؟ تہجد کے نفل جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 2 ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ 8 جو ہے وہ ثابت ہے، اور بزرگان دین جو ہے وہ 12 رکعات بھی جو ہے وہ پڑھتے تھے. تو یوں جو ہے وہ 2، 4، 8، 12 جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تہجد کی نماز اس سے یعنی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے دوران خیر امام کا اگر انہوں نے کہا کہ وضو ٹوٹ جائے تو وہ بھی خلیفہ بنانے کے احکامات ہیں، اس میں بھی پیچیدگیاں وہی؟ جی، اس میں بھی فی زمانہ وہی کہ خلیفہ کس سے بنائے، کہ اسے بھی پچھلے مسائل پتہ ہوں کہ امام نے یہاں سے چھوڑا ہے، میں نے اس کو آگے کنٹینیو جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. تو عمومی طور پہ آج کل کے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے یہی ہے کہ امام اعلان کر دے کہ بھئی جو ہے وہ نماز توڑ دے اور پھر وضو کر کے آ کے خود پڑھائے، یا جو ہے وہ اب پھر کسی کو کہہ دے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ذرا نئے سرے سے نماز پڑھا لیں، آپ نماز پڑھائیں اور یہ خود جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائے، پھر پیچھے مقتدی بن کر. یعنی اس کی کچھ شرائط ہیں، لیکن شرائط کا علم ہونا اور اس کے مطابق وہ خلیفہ بن کے آگے اس نماز کو پورا کر لینا، تو یہ ہر ایک کو ایسے علم نہیں ہوتے، اور جس کی وجہ سے وہ نمازی فساد کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس لیے بہتر حکم یہی فرمایا کہ نئے سرے سے ہی اس نماز کو وہ پڑھا جائے. جی مزید سوال. کوشچن میرا یہ تھا کہ اگر جماعت میں بندہ دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں ملتا ہے تو جو باقی رکعتیں رہ جائیں گی ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسی طرح نماز جنازہ میں اگر کوئی پہلی یا دوسری یا تیسری رکعت رہ جاتی ہے تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز جنازہ میں تو رکعت نہیں ہوتی، تکبیرات ہی کہنا شاید یہ چاہ رہے ہوں گے آپ، تو کیا فرمائیں؟ عام نمازوں کے اندر، پنجگانہ نماز کے اندر آپ جماعت میں شامل ہوئے اور آپ کی جو ہے وہ رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئی، تو اب اگر ایک رکعت چھوٹی ہے تو امام کے سلام پھرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کھڑے ہوں اور ایک رکعت جو ہے وہ ادا کر لیں. اس طرح کہ اگر آپ نے جب شامل ہوئے تو اس وقت ثنا نہیں پڑھی تھی تو ابھی ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں اور رکوع سجدہ کر کے قعدہ اخیرہ کے بعد نماز آپ مکمل کر لیں. اگر 2 رکعت چھوٹی ہیں تو بھی یہی کریں کہ آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت جو ہے وہ ادا کریں. ان دونوں رکعتوں کے اندر آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور جو ہے وہ سورت ملائیں گے. اگر 3 رکعت چھوٹ گئی ہیں تو اب گویا کہ آپ کو 1 رکعت جو ہے وہ امام کے ساتھ ملی ہے. تو اب آپ اس میں اصل میں تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. یہاں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ اب جب امام کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت ملائی، رکوع سجدہ کیا، اب آپ بیٹھ جائیے، کیونکہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی، 1 آپ نے یہ پڑھی، 2 ہو گئیں. تو اب تشہد کریں گے آپ، اب آپ جو ہے وہ التحیات پڑھیں گے، اب کھڑے ہو جائیں گے التحیات پڑھنے کے بعد. اب پھر جو آپ تیسری رکعت پڑھیں گے وہ سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھیں گے اور رکوع سجدہ مکمل کریں گے. اب بیٹھیں گے نہیں کیونکہ یہ تیسری رکعت ہے، کھڑے ہو جائیں گے آپ چوتھی رکعت کے لیے، جو در حقیقت امام کے اعتبار سے ایک امام والی اور تیسری آپ کی، تو یہ چوتھی رکعت ہو گئی. تو اب آپ یوں کھڑے ہو جائیں گے اور آخری رکعت صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کر آپ رکوع سجدہ کر کے نماز کو مکمل کر لیں. تو جنازے والا کس انداز سے تکبیرات میں وہ شامل اور کون کیا پڑھے؟ اس میں لوگ یہی کہتے ہیں نا ہمیں
اندازہ نہیں ہوتا کہ ابھی تیسری چل رہی ہے، دوسری تکبیر چل رہی ہے، جو بعد میں آتا ہے کوئی، تو اب وہ ڈائریکٹ پڑھے کیا؟ جنازے کے اندر چونکہ تکبیرات جو ہے وہ ارکان ہیں، یہ اگر درمیان میں جو دعائیں ہیں یا جو ہے وہ درود پاک ہے، اگر آپ نے وہ نہیں بھی پڑھا تو جنازہ ادا ہو جائے گا، تو لہٰذا تکبیرات جو ہے وہ ادا کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔ مطلب ابھی یہ شروع کرے تو ثنا میں پڑھیں، یہ کیا پڑھے ڈائریکٹ؟ اب یہ جو ہے وہ ثنا نہیں پڑھے، بس جو ہے وہ تکبیر کہہ کے امام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور امام سے جتنی تکبیریں رہیں گی وہ خود کر لیں؟ وہ جو ہے وہ خود کر لے۔ صحیح جی، مزید سوال۔ ایک شخص ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، 3-4 بیٹیاں ہیں، تو اس کی جو جمع پونجی ہے وہ اپنے کسی ایک بیٹے کے پاس رکھواتا ہے، تو اور کسی بہن بھائی کو پتہ بھی نہیں اس بات کا، صرف وہ ایک بیٹے کے پاس ہی رکھواتا ہے۔ تو اگر ان کی اس دوران ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان پیسوں کے متعلق کیا حکم ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جی دیکھیں، بیٹے کے پاس جو ہے بطور حفاظت اور امانت رکھوائی ہوئی جو بھی چیز ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس شخص کے انتقال کے بعد وہ وراثت میں تقسیم ہوگی۔ صحیح۔ تو اس بیٹے پر لازم ہے کہ وہ والد کے انتقال کے بعد وہ تمام مال جو والد نے اس کے پاس رکھوایا تھا وہ سامنے لے آئے کہ بھئی یہ سارا مال ہے، والد صاحب نے میرے پاس رکھوایا تھا۔ اگر والد صاحب نے کسی چیز سے متعلق کوئی وصیت کی تھی تو وہ بھی سامنے لے آئے کہ بھئی ابو نے یہ کہا تھا کہ یہ تم رکھ لینا یا یوں رکھ لینا، اور پھر اس سے متعلق شرعی رہنمائی لیں کہ بھئی جو وصیت کی تھی کیا وہ درست تھی ہے یا نہیں، اس پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال وہ جو بھی مال وراثت ہے وہ تمام ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اور اگر والد نے بچے کو مالک کر دیا، اپنی زندگی کے اندر ہی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو دے دی، تو اب عمومی طور پر 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو موویبل ہوتی ہیں جنہیں جائیداد منقولہ ہم کہتے ہیں، جیسے کیش، پرائز بانڈ وغیرہ، تو یہ اگر بچے کو دے دیے کہ بھئی یہ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ہیں، یہ پیسے یہ تمہارے ہیں، میں نے تمہیں کو دے دیے، تو اگرچہ والد کو یوں کرنا نہیں چاہیے تھا کہ ایک اولاد کو دے اور باقی سب کو محروم رکھے، لیکن اگر اس نے دے دیے اور بچے نے قبضہ بھی اس کے اوپر کر لیا تو اب وہ اس کا مالک ہو گیا، اب اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، باقاعدہ تحفہ دے دی۔ البتہ اس میں اب یہ بات ہے کہ یہ کس وقت دیا، مرض الموت کے اندر یہ تحفہ دیا، یعنی اس مرض کے اندر جس کے اندر اس کا انتقال ہوا، یا ثابت کرنے کی طرف بات جائے کہ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ابو نے جو ہے وہ دیا، ذرا ثابت تو کریں اس بات کو۔ یہ ایک الگ پھر پہلو نکل جائے گا کہ کسی شخص کے پاس بھی پیسے اور وہ کہتا ہے ابو نے تو مجھے اپنی زندگی میں دے دیے تھے، تو پھر اس کو پھر ثابت بھی کرنا پڑے گا اس بات کو، چاہے مرض الموت میں نہ ہو، پہلے نہ ہو اس کے علاوہ بھی، کیونکہ بھئی والد صاحب تو آپ کے ساتھ رہ رہے تھے، آپ کے پاس تو وہ پیسے رکھواتے تھے، ہمیں تو انہوں نے کبھی نہیں بتایا، تو ایسے تو آپ سارے ہی مال کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو کر بیٹھ جائیں کہ ابو زندگی میں مجھے دے گئے تھے، تو یوں فقط اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر دیگر ورثاء بھی سارے عاقل بالغ ہیں اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ ٹھیک ہے ہمیں تم پر اعتماد ہے، تم کہہ رہے ہو ابو نے تمہیں دے دیا تھا، تو ٹھیک ہے بھائی، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اختلاف جہاں پر ہوگا تو پھر معاملہ جو ہے وہ قضا کی طرف جائے گا، پھر گواہ، ثبوت اور جو ہے وہ پھر حلف، ان تمام چیزوں کی روشنی کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر تمام فریقین کو کسی سنی مفتی کے پاس آ کر رہنمائی حاصل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں دیکھا ہے کہ کئی دفعہ لوگ وراثت کے معاملات کے اندر جو ہے وہ شرعی رہنمائی جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے، اپنے طور پر جو ہے وہ ان مسائل کو آپس میں جو ہے وہ نمٹا رہے ہوتے ہیں، یا کئی جس کے ہاتھ میں جس کا قبضہ ہوتا ہے تو وہ بسا اوقات جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں کسی کے پاس چل کے کیوں بیٹھوں، بس میں جس طرح تقسیم کر رہا ہوں جو ہے نا، تم میں سے جس کو جتنا مل رہا ہے تم خاموشی سے جو ہے وہ لے لو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ آپ آئیں تو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے، لیکن اگر آپ کے حق میں نہیں بھی ہوتا تو بھی آپ کے حق میں ہے کہ آپ برائی سے بچ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ دوسرے کا مال غصب کرنے سے بچ رہے ہیں، آپ کی آخرت کی بھلائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی معاملہ ہے، جیسا بھی معاملہ ہے، جب اختلافات کا معاملہ ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر رہنمائی حاصل، اچھا اختلافات نہیں بھی ہیں، میں کہتا ہوں پھر بھی اگر آپ بات کریں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر فیصلہ نہ لیں، جیسے مثال کے سارے ورثاء نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ جو دل چاہے جو ہے وہ کریں، ایسی صورت میں بھی کوشش کریں کہ آپ یوں نہ کریں، آپ بولیں بھئی چلیں ہم سب چل کے کسی اور تھرڈ پارٹی سے، مفتی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں، اس میں یہ ہوگا کسی کے ذہن میں جو ہے وہ کوئی بدگمانی نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سارے بول رہے ہوں، اور ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ چند سالوں کے بعد آ کر جو ہے وہ بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں بھائی ہم تو اس وقت خاموش ہو گئے تھے، ہم کیا بولتے، ٹھیک ہے تو سب کچھ کرتا دھرتا ہی یہی تھا، یہ اس وقت کچھ بھی نہ دیتا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو اس نے جو دیا ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو گئے۔
تو بعد میں بچے بڑے ہوتے ہیں پھر مسائل، وہ پھر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو شروع سے اپنا دامن پاک صاف رکھیں. آپ کہیں کہ بھئی دیکھیں یہ بات ہے، یہ چیزیں ہیں، سمجھ تو یہی آتا ہے. اگر آپ کو علم ہے جبھی سمجھ آئے گا، علم نہیں ہے تو آپ کا سمجھ بھی درست نہیں ہوگی. تو لہٰذا آپ یہ کریں کہ اس کو لے کر آئیں کہ بھئی چلیں مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں، جو جو احکام شریعت کے ہوں گے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم تقسیم کریں گے. ہاں پھر جب کسی کو دے دیں شریعت کے حصوں کے مطابق، اس کو آپ جو ہے وہ آن پیپر ان سے سائن بھی کروا لیں تاکہ کل کو کوئی انکار نہ کر سکے کہ مجھے حصہ نہیں ملا ہے. تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے گائیڈ یہاں کیا. پر اور ایک پہلو ہوتا یہ بھی جو بات والد صاحب کے اعتبار سے نا، یہ جو ان کا سوال تھا کہ والد صاحب نے رکھوا دیا، اب ہوتا یہ کہ والد صاحب بعض اوقات زندگی میں تو یہ کہہ رہے ہوتے کہ لڑائی نہ ہو یا ایسے مسائل نہ ہو تو یوں کچھ کر دیا، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہونے کے بعد کیا کیا معاملات ہو جانے، یعنی اس کے بعد تو یہ بھائی جو بھی والد کے ہوتے ہوئے اس طرح کر رہے ہیں جی تو بعد میں کیا کریں گے، کیا کریں گے. تو اس طرح ابہام نہیں رکھنا چاہیے تاکہ وہ ماں باپ کے والد بارے کو بھی جو ہے وہ واضح بدگمان کر دینا چاہیے. اولاً تو اگر والد زندگی میں کوئی تقسیم کر رہے ہیں تو شرعی رہنمائی لے کر تقسیم کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر زندگی میں تقسیم نہیں بھی کر رہے، کوئی چیز رکھوا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو وہ سب کے سامنے رکھیں. یہ نہ کہ ایک کے کان میں جو ہے وہ بول کے جائیں، کل کو اس کی بات کسی نے ماننی نہیں ہے، وہی بیچارہ آزمائش میں جو ہے وہ آ جائے گا. تو لہٰذا اگر آپ نے کوئی چیز زندگی میں کسی کو دینی ہے یا کسی چیز سے متعلق کوئی وصیت کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ باقاعدہ تمام ورثاء کو بٹھا کر ان کے سامنے بولیں. بہتر یہ ہے کہ اس کی آپ تحریر جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ جائیں تاکہ کل کو کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو. ہاں وصیت کیا کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اس سے متعلق اولاً شرعی رہنمائی حاصل کر لیں تاکہ آپ کی جو وصیت ہو وہ ویلڈ بھی رہے اور اس کے مطابق ہی جو ہے اس کے اوپر عمل بھی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ وصیت کر کے چلے جائیں کہ 50% مال جو ہے وہ تقسیم کریں، حالانکہ شریعت کے مطابق 33 سے زیادہ جو ہے وہ آپ وصیت میں دے نہیں سکتے. پھر آپ دے کے جا رہے ہیں اولاد کے لیے وصیت یا وارث کے لیے وصیت، وارث کے لیے وصیت ویسے ہی جائز نہیں ہے جب تک کہ دیگر ورثاء جو ہے وہ عاقل بالغ اسے جائز نہ کر دیں. تو لہٰذا یہ تمام پہلو جو ہے وہ پیش نظر ہونا ضروری ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل دارالفتاء اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. بہت زبردست رسالہ ہے، ہر شخص کو ہی پڑھنا چاہیے. اپنی زندگی سے متعلق جو ہے وہ کئی پہلو اس کے سامنے اجاگر ہو جائیں گے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی میرے بعد یہ حصہ جانا ہے اور کس طرف جو ہے وہ جانا ہے، یعنی بیٹیوں سے آگے بھی جائے، آگے کی طرف جانا ہے. وہ آگے کون ہے؟ وہ مرحوم کے بھائی بہن ہیں، یا اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی طرف جائے گا، والد اگر زندہ ہے تو پھر بہن بھائیوں کی طرف نہیں جائے گا ورنہ بہن بھائیوں کی طرف بھی جائے گا. تو اب ان کو زندگی میں کیا کرنے کی اجازت ہے اور کس طرح کرنے کی اجازت ہے. کئی چیزیں ہمارے یہاں کیا ہے کہ جسٹ جو ہے وہ اونلی پیپر ورک ہوتا ہے کہ بھئی یہ مکان جو ہے فلاں کے نام ہو گیا. یہ قانونی طور پر تو ہو گیا، لیکن شرعی اعتبار سے وہ شخص ابھی اس کا مالک ہوا یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے. اس کے اپنے تقاضے ہیں کہ شرعی اعتبار سے کون کس طرح مالک ہوگا جبکہ اس کے اوپر اسے شرعی طور پہ مکمل قبضہ دلا دیا جائے. اب وہ قبضہ کس طریقے سے ہوگا، مختلف چیزوں کا قبضے کی صورتیں مختلف ہیں. تو لہٰذا آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویلڈ رہے، جبھی تو آپ کرنے جا رہے ہیں تو وہ ویلڈ قانوناً بھی ہو اور شرعاً بھی ہو، دونوں اعتبار سے ہو، کیونکہ یہ دو چیزیں ہی ہیں. تو لہٰذا ان دونوں اعتبار سے رہنمائی کر کے پکا کام کر کے جائیں تاکہ نہ آپ گناہ گار ہوں نہ بعد میں آپ کی خواہش کے برعکس جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جائے. اور یہ عموماً پکا کام قانونی تو کر جاتے ہیں، شرعی تقاضے رہے، شرعی جو ہے وہ نہیں کرتے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب سارے کاغذات اور سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ تو پھر کسی کو بھی نہیں دینے کے لیے حق میں ہی نہیں ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے. تو شرعی طور پر واقعی اس میں کئی ایسے تقاضے ہیں کہ جن کو پورا کرنا، یعنی قبضہ دے دینا، اور قبضے کے خود اپنے تقاضے کہ قبضہ کسے کہا جائے گا. بعض چیزیں منقولی، غیر منقولی، اور ان میں قبضے کی کیا کیا کیفیات ہونی چاہیے. اپنا سب سامان پڑا ہوا ہے، سب کچھ اپنا اسی دکان میں کام ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، اور یا وہ دکان کرائے پر ہے اور آپ نے کسی ایک بیٹے کے نام لگا دی اور وہ ان کو دے دی اور کرائے پر وہ اسی طرح ہی چلتی جا رہی ہے، تو یہ شرعاً اس بیٹے کی ملکیت نہیں ہوگی، نہ بیٹے کی ملکیت ہوگی. تو قبضے کی جو کیفیات ہیں وہ پوری ہونا، یعنی ان سے کرایہ داروں سے وہ خالی ہو اور اس کے ہینڈ اوور کریں تو یہ قبضہ ہوا. اسی طرح اپنے تصرفات سے وہ جگہ خالی کر کے اپنے سامان تصرفات سے اور پھر اس کو آگے قبضہ آپ دیں تو یہ قبضہ کہلاتا ہے. منقولی چیزوں میں زیورات ہیں، پیسے ہیں، کرنسی ہے، جو بھی ایسی چیزیں ہیں
تو یہ باقاعدہ جس کو دینا ہے تو اس کے ہینڈ اوور کر دیں، یعنی یہ قبضہ ہو گیا اس کا. جس کا شریعت نے قبضہ معتبر کہا گیا تو اس کے مطابق یہ ہونا اہم اور ضروری ہے. تو ان باتوں کو ہمیں پوچھ لینے میں تو کوئی نقصان نہیں ہے نا کسی طرح کا، اور اپنے کیے ہوئے کو بتا کر رہنمائی لے لینا اس میں بھی نقصان نہیں ہے، جبکہ اصلاح کی صورت موجود ہوتی ہے بس اوقات. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا وہ بہت اہم اور ضروری ہے. نفل روزوں میں SMS پہ کچھ سوالات ہیں، شامل کر لیتے ہیں. کیا نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا ٹھیک ہے؟ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور اس میں بہرحال ثواب آدھا ہوتا ہے، پڑھی جا سکتی ہے. نفل روزوں میں مختلف نیتیں رمضان کی بھی اور قضا کی ہو سکتی ہیں. نفل روزہ جب آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ قضا کی نیت نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو ایسی صورت کے اندر قضا ادا ہوگا، نفل ادا نہیں ہوگا، بشرطے کہ آپ نے نیت صبح صادق سے پہلے کر لی ہو. ٹھیک. اگر آپ نے نیت صبح صادق سے پہلے نہیں کی، مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ سویا اور اس کی آنکھ کھلی صبح صادق کے بعد، اب وہ سوچتا ہے کہ چلو یار میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اب جو روزہ وہ رکھے گا وہ قضا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قضا روزے کے لیے رات میں نیت ضروری ہے. لہٰذا اب اگر وہ روزہ رکھے گا نفل اور قضا دونوں کی تو اب نفل ہوگا. لیکن اگر جو ہے وہ سحری کی جیسے تو سحری خود نیت ہے، تو یا اس نے صبح صادق سے پہلے نیت کر لی، تو ایسی صورت کے اندر اگر قضا اور نفل دونوں کی نیت کی تو قضا ہوگا، نفل نہیں ہوگا. اور جو ہے وہ یہی چاہیے کہ جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ نیت کر کے روزہ جو ہے وہ ادا کریں. قضا کر رہے ہیں تو پھر قضا کی نیت سے ہی ادا کیجیے. نماز میں کہکا لگا کر اگر کوئی ہنستا ہے تو سنا ہے وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی. جی ہاں، ایسے ہی ہے کہ اگر قہقہ لگا کر کوئی شخص جو ہے وہ ہنسے گا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. جی ناظرین کرام، آپ نے یہ احکامات ملاحظہ فرمائے ہیں، اس میں الحمدللہ 20 سے 25 شرعی مسائل مختلف انداز سے سوال جواب کی صورت میں وہ آپ تک پہنچانے کی نیت ہوتی ہے. اللہ پاک اخلاص بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات درست طریقے سے سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.